میں دونوں، تو جب دونوں ایک ہیں تو اسی لیے ہی ضمیر کا ذکر کر دیا. کس کا؟ ہدایتیں دو ہوتی تو فرمایا جاتا نور اور کتاب مبین بہما، ان دونوں سے، کہ حضور نور ہے تو ان کی ہدایت ہو رہا ہے، قرآن کی ہدایت ہو رہا ہے، جبکہ ہدایت تو ایک ہی ہے. اس لیے ہی ضمیر کا ذکر کر کے واضح کر دیا ذاتیں دو ہیں، ایک ذات مصطفیٰ ہے اور ایک کتاب مبین ہے، لیکن دونوں کا کام ہے ہدایت دینا، دونوں کا. اور اس کے اوپر ہم اور بڑے دلائل دے سکتے ہیں، قرآن پاک سے دے سکتے ہیں. دیکھو اللہ فرماتا واللہ ورسولہ احق، واللہ احق ان یردوہ، اللہ اور رسول. اللہ کتنی ذاتیں ہیں؟ اللہ ایک اور رسول. ادھر تو نہیں کہہ سکتے تفسیری، کافر ہو جائے گا، اللہ کو رسول بنائے گا نا. اور یہاں تو وہ تفسیری نہیں نہ کر سکتا. اللہ و رسول، اللہ اور رسول اور اس میں کرنا چاہیے ہر ایک کو اور. سمجھ آ گئی؟ وغیرہ تفسیری کر کے تو پھر تو کہ جہنم دے اندر جائے گا. واللہ و رسول، اللہ اور رسول احق. اب بتاؤ احق کو واحد کا صیغہ ہے یا تثنیہ کا؟ بولو. اگر تثنیہ ہوتا تو بھی کیا ہوتا؟ احق احقانی، کیا تھا؟ احقونا. اس میں تفضیل نہیں ہے، افضل افضلانی افضلون، احق احقانی احقونا. لیکن وہ اللہ اور رسول زیادہ حق رکھتی ہیں. اللہ تو احق واحد آیا. اب تمہارے قاعدے کے مطابق کیا ہوگا پھر؟ وہی یہاں جیسے بھی ہی آیا تو کہا ہی آیا تو اس کا مطلب ہے ایک ہے، تو ادھر بھی ہو آیا ہے اس کا مطلب یہ ایک ہے. کوئی بھی کہے گا نہیں، کہے گا نہیں، ذاتیں دو ہیں کام ایک ہے. ذاتیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے انہیں. اب میں ایک اور مثال دے کے آگے چلتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلا لیں کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اس کے رسول کیا کریں؟ حکم دیں تو جب بلائیں تو کیا کرو؟ اذا دعاکم، حکم کو قبول کرو. جب بلائیں تو تم کیا کرو؟ استجیبو، حکم مانو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں. آپ نے بڑا دعا دعوا، دعا ماضی کا صیغہ ہے واحد غائب، اور دعوا تثنیہ کا صیغہ ہے. آپ دیکھو یا ایھا الذین استجیبوا للہ وللرسول، حکم مانو کس کا؟ اللہ کا اور رسول کا. ذاتیں کتنی ہیں؟ دو. کب؟ اذا دعا، جب وہ بلائیں. جب یہاں دعواکم نہیں ہے. ذاتیں کتنی تھیں؟ تو جب ذاتیں دو ہیں تو آپ نے پڑھا تھا مرجع کے مطابق ضمیر آئے گی. اس کے تو جب دو جیسے پڑھا آپ نے زیدانی ضربا، زیدانی، اب زیدانی دعوا، دو زیدوں نے پکارا. ادھر ہے دو ذاتیں، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول. ٹھیک ہے. اور آگے ہے صیغہ واحد، صیغہ وہ ہے دعا، تو ادھر بھی ہے واحد، ادھر بھی کیا ہے؟ واحد. تو تسنیہ تو نہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہیں جیسے کتاب اور نور ایک ہیں؟ نہیں. تو پھر ہم کہیں گے پھر جواب دو اس کا، صیغہ تو ایک ہے. جیسے یہاں ضمیر ایک ہے تو وہاں بھی ضمیر ایک ہے. تو جو وہ جواب دو گے نا سو یہاں جواب ہوگا. مطلب یہ ہے ذاتیں دو ہیں، دعوت ایک ہے. ذاتیں کہ اللہ اس کے رسول جب بلائیں، یعنی محبوب کا بلانا رب کا بلانا ہے. محبوب کا تو بلانے میں تو ایک ہے، دعوت ایک ہے، اس طرح ہدایت ایک ہے. اسی وجہ سے چیزیں دو ہیں، ضمیر واحد لائے. اسی طرح ادھر حق ایک لیکن ذاتیں دو ہیں، ضمیر ایک لائی. دعوت ایک، ذاتیں دو ہیں، ضمیر ایک لائی. یہ تو اللہ عز و جل کے قرآن پاک کا اسلوب ہے. کیا ہے؟ بس لوگوں کو یہی مطلوب ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو میں سمجھا رہا تھا کہ یہاں حضور کا بھی نور ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نور سے نور حسی. کیا؟ نور حسی سے ہم نور حسی بھی، نور ہدایت بھی. نور ہدایت حضور تو ہادی ہیں، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں اس میں. لیکن ذات مصطفیٰ نور ہیں، ذات یعنی وہ نور جب آیا تو پھر محلات کو بھی روشن فرمایا، اور کہاں کہاں روشنی پہنچائی اس نور نے، اور صحابہ نے وہ روشنی دیکھی، صحابہ کو نظر آئی.
لیکن اب کوئی کہ وہ نور ہے تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو ہم کہا تیری نظر کا قصور ہے، یہ فرشتے بھی نور ہیں، یہ نظر آتے ہیں، اور یہ نور حسی ہیں، یہ نور ہدایت نہیں ہے کہ یہ حسی ہیں، نور ہیں۔ اس میں شک کرنے والا تو کافر ہو جائے گا۔ جو فرشتوں کو نور نہ مانے تو وہ کون ہے؟ انہیں نور ہدایت مانے گا، ان کا جسم ہی نہیں مانے گا، تو نور ہدایت مان کے جائے گا کہاں؟ وہ تو نور حسی ہیں۔ اللہ نے اس کو نور بنایا ہے، نورانی شکل ہے، وہ جسم ہے نورانی، ٹھیک ہے، فرشتے آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں یہ جو جسم رکھتے ہیں فرشتے نورانی نظر آتی، تو کیا اس کا انکار کر دیں گے؟ جو حصی نہیں، کہا تیری حصی ٹھیک نہیں، اگر آمینہ کے لال کی توجہ سے روشن ہو جائے تو میں یہ بھی نظر آ جائے، لیکن ہم نے نظر کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم بن دیکھے کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اس طرح ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ اس نور اور کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یہ تھا فاعل، کیا ہوا؟ اب آگے سوال تھا کس کو، اب جب کس کو آئے گا تو کیا بنے گا؟ اونچی بولو، اونچی مفعول بھی، میں نے بتایا نہیں؟ پھر کس کو سے سوال کرو، کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے؟ جواب، جس نے اتبع موصول پیروی کی، پیروی کس کی؟ رضوانہ، پھر مفعول بنے گا کہ نہیں؟ اتبع فعل فاعل دو میں سے، کس کی پیروی کی؟ خوشنودی کی۔ کس کی خوشنودی کی؟ اللہ کی۔ تو اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ اس کو جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کی رضا پہ چلا، خوشنودی۔ اب سوال یہ کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ پھر دوسرا مفعول بنے گا، تو یہاں دیکھیے کتنے مفعول آ رہے؟ دو، کتنے؟ ایک تو یہ ہوا اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اسے جو رب کی رضوان پہ چلے، رب کی خوشنودی پہ، رب کی خوشنودی پہ چلے، اتباع کرے۔ تو کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سبو سیدھی راہ کی، کس کی؟ تو دیکھو سوال ہو نا کس چیز، تو کتنے مفعول ہوئے؟ دو۔ ایک تو من تھا، تو من پتہ ہے آپ کو اس میں غیر متمکن ہے، اس پہ اعراب آنا نہیں تھا، محلی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مورب ہے؟ اس لیے ادھر ظاہر نہیں ہوا۔ اور یہاں دیکھو سبل السلام، یہاں سامنے نظر آ رہا ہے فتح، حالت نصب میں فتح کے ساتھ مفعول ثانی۔ تو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس نے پیروی کی اس کی رضوان کی، کس کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سیدھے صراط مستقیم کی، اس کی۔ اب دیکھو اب بات اس پہ کمپلیٹ ہم کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں من اتبع رضوانہ، کہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جس نے اس کی رضوان کی پیروی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آگے تو اس کی بھی تو وضاحت چاہیے نا، کہ جس نے اس کی خوشنودی کی پیروی کی، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ای ما رضی اللہ، ای اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جس پہ رب راضی ہو جاتا ہے، جس پہ رب راضی ہوا۔ یہ جنہوں نے پیروی کی نا رب کی رضا کی، یہ وہ ہیں جن پہ رب راضی ہو گیا۔ تو جن پہ رب راضی ہوا، جن پہ، اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، کس کی؟ سبل السلام۔ اب سبل السلام کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ ای طرق السلامت الموصلۃ الی دار السلام المنزہۃ عن کل آفۃ، عن کل والمؤمنہ من کل مخافۃ وہی الجنہ۔ سنو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ طرق السلامہ، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اسے دیتا ہے جو جس نے اس کی رضوان کی پیروی کی، یعنی جس پہ رب راضی ہوا اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ کیا مطلب؟ سلامتی کے راستے کی۔ وہ سلامتی کا راستہ الموصلۃ الی دار السلام، جو دار السلام کی طرف پہنچانے والا ہے۔ کس کی طرف؟ اس راستے کی، سلامتی کے راستے کی مالک اسے راہ دیتا ہے کہ جو اسے کس کی طرف؟ دار السلام کی طرف پہنچانے والا ہے۔ اور وہ دار السلام ایسا دار السلام ہے جو ہر آفت سے اللہ نے پاک رکھا ہے، ہر آفت سے۔ کیا جنت میں بھی کوئی تکلیف ہے؟ وہ یہی تھوڑے کو جو بیٹھ کے تھوڑے برداشت کر رہے ہو، یہی تکلیف آنے، جنت میں بھی کوئی تکلیف ہے؟ وہ دار السلام کی طرف پہنچاتا ہے، وہ دار السلام جو ہر آفت سے جسے پاک کیا ہے، ہاں پاک کیا ہے، اور ہر خوف سے
ہاں بے خوف کیا ہے، ہر خوف سے ادھر کوئی خوف نہیں، ادھر ہی خوف ہے نا، ادھر تو اس سے حفاظت کی ہے۔ وہ کون سا گھر ہے کہ جو ہر آفت سے پاک ہو اور ہر خوف سے امانت، بے خوفی ہو، کوئی خوف بھی نہ ہو؟ واہی الجنہ، وہ جنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ بولو کیا ہے؟ جنت ہے۔ وقال الحسن والسدی، سدی، حسن و سدی نے کہا السلام اللہ عز وجل۔ دیکھو دوسری تفسیر کیا آئی، سبل السلام، ایک سلام میں کیا کہا؟ سلامتی کا راستہ، سلامتی کا جو دارالسلام تک پہنچاتا ہے۔ ایک کہتے ہیں سدی اور حسن کہتے ہیں سلام سے مراد اللہ عز وجل ہے، اللہ کے راستے۔ اللہ مانا کیا ہوگا؟ فالمانا دین اللہ، فالمانا کیا ہوگا؟ کہ جس پہ رب راضی ہو جائے ہدایت دیتا اسے، کس کی؟ اپنے دین کی، اپنے دین کی۔ وَهُوَ الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام کی راہ دے دیتا ہے۔ دین ادھر وہ تھا کہ اس راستے سلامتی کے راستے کی راہ دیتا ہے جو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اب دوسرے میں یہ ہے کہ دین اللہ یعنی اسلام، اللہ پھر اسے اسلام کی راہ دیتا ہے۔ کس کی؟ کما قال، جیسا کہ اللہ پاک نے دلیل دے رہے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین ایسے نہیں بات کر رہے، کہتے ہیں یہاں لفظ اسلام آیا ہے اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ دین کو اسلام فرمایا ہے، دین کو، تو لہذا اس کی تفسیر اسلام سے، دین اسلام سے کرنا ٹھیک ہے کہ دین سے مراد اسلام ہے، تو اسلام کی راہ دکھاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہ اللہ پاک میں کہ اللہ پاک ان کو طریقوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اس کی طرف یعنی من ظلمات الکفر والجہالات الی نور الاسلام والہدایات، یعنی کفر کی ظلمتوں سے اور جہالتوں کی ظلمتوں سے اسلام اور ہدایات کے نور کی طرف اللہ پاک انہیں نکالتا ہے۔ اللہ پاک انہیں، یہ دونوں تفسیریں آپ کے سامنے کی، بِإِذْنِهِ ای بِتَوْفِیقِهِ وَإِرَادَتِهِ، تو کس کے اپنے اذن سے نکالتا ہے اور اپنی توفیق سے، اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں، اس کی اذن کے بغیر تو کچھ نہیں، تو بِإِذْنِهِ، وہ اپنے اذن سے اس کے ذریعے جس پہ راضی ہو جائے اسے اس راستے سلامتی کے راستے کی راہ دیتا ہے جو اسے دارالسلام تک پہنچاتا ہے، اور دارالسلام وہ ہے جو ہر آفت سے پاک کیا گیا ہے اور اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں، ہر خوف سے بے امن رہے گا، یا اللہ کی طرف، اللہ اپنی طرف نکالتا ہے، یعنی اسلام اور دین اسلام کی طرف نکالتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام سے مراد قرآن پاک میں موجود ہے وہ دین، دین سے مراد اسلام ہے، دین یا الاسلام، ان الدین عند اللہ اسلام، یعنی اللہ اسلام کی طرف نکالتا ہے کفر کی ظلمتوں سے اور جہالتوں کی ظلمتوں سے، نور اسلام کی طرف اور ہدایات کی طرف اپنے اذن یعنی اپنی توفیق اور اپنے ارادے سے نکالتا ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ یہ تھی مختصر سی تفسیر جس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ بھی ہے، نور سے مراد ذات مصطفیٰ بھی ہے، اور حضور ہادی ہیں، تو ہادی آپ کی ذات بھی ہادی ہے، آپ کا جسم پاک بھی ہادی ہے، آپ تو سرتپا برہان ہے، سرتپا، تو اللہ نے آپ کو نور حسی بھی بنایا ہے، نور ہدایت تو ہے ہی ہے نور، اور پہلے اللہ عز و جل کا نور کا جلوہ میرے اور آپ کے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔